بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خچر پر سوار ایک شخص۔ حضرت حذیفہ مرعشی کو یہ سعادت حاصل رہی کہ آپ کئی برس تک حضرت ابراہیم ادہم کی خدمت اقدس میں حاضر رہے اور آپ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ سفر حضر میں بھی حضرت ابراہیم ادہم کے ساتھ ہوتے تھے اور قیام و طعام میں بھی ہم رکاب ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ اپنے پیر و مرشد حضرت ابراہیم ادہم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر تھے۔ راستے میں جہاں جی چاہتا ٹھہر جاتے، رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اور پھر سفر جاری رکھتے۔ کچھ ذات سفر ساتھ تھا مگر وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ نوبت فاقوں تک پہنچی، دونوں ایک ویران سی مسجد میں ٹھہر گئے۔ یہ شہر کوفہ کی ایک مسجد تھی۔ حضرت ابراہیم ادہم نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ مرعشی کی حالت بھوک و پیاس کی وجہ سے غیر ہوتی جا رہی ہے اور وہ لاغر و کمزور نڈھال ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم نے اس صورتحال میں حضرت حذیفہ مرعشی سے پوچھا، کیا تمہیں شدید بھوک لگی ہے؟ کیا اب تمہارے لیے واقع کرنا برداشت سے باہر ہو گیا ہے؟ حضرت حذیفہ مرعشی نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ میں پھر میرا خدا ہی حافظ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بے شک ہم سب کا رب تعالیٰ ہی ہمارا حامی و حافظ و ناصر ہے اور اپنے خزانہ غیب نا امید نہیں، آپ نے پوچھا ہے تو میں نے بیان کیا۔ حضرت ابراہیم ادہم نے ان لمحات میں حضرت حذیفہ مرعشی سے قلم و دوات منگوائی۔ آپ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا، اے رب ذوالجلال، تو ہی ہمارا مقصود ہے، تو ہی ہر کام میں ہمارا مددگار ہے۔ اے اللہ، میں تیری حمد کرنے والا، شکر کرنے والا اور ذکر کرنے والا ہوں۔ میں بھوکا اور خستہ حال ہوں، تیرے سوا کسی اور کی تعریف میرے لیے آگ سے کم نہیں ہے۔ اپنے بندے کو اس آگ سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کاغذ کا وہ ٹکڑا حضرت حذیفہ مرعشی کو دے کر حکم دیا کہ باہر جاؤ اور جو شخص سب سے پہلے تمہیں ملے اسے یہ رقع دے دینا۔ حضرت حذیفہ مرعشی نے جب ارشاد مسجد کوفہ سے باہر قدم رکھے، حسب ارشاد مسجد کوفہ سے باہر قدم رکھے اور چند ہی لمحوں کے بعد انہیں ایک شخص ملا جو ایک خچر پر سوار تھا۔ انہوں نے حسب ہدایت وہ رقع اس شخص کو روک کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے خچر کو روکا، نیچے اترا، اس نے رقع کو غور سے پڑھا اور پڑھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ پھر اس نے حضرت حذیفہ مرعشی سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ کہ اس رقعے کو لکھنے والا کہاں ہے؟ حضرت حذیفہ مرعشی نے بتایا کہ وہ شخص فلاں ویران مسجد میں قیام پذیر ہے اور رب واحد کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہے۔ اس خچر سوار نے حضرت حذیفہ مرعشی کو ایک تھیلی دی جس میں 600 دینار تھے۔ حضرت حذیفہ مرعشی وہ تھیلی لے کر واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک اور شخص ملا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ کہ یہ خچر سوار شخص جو ابھی یہاں سے گزرا ہے کون ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک نصرانی ہے۔ حضرت حذیفہ مرعشی حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی کہ ایک نصرانی سے 600 دینار کی تھیلی لے لی۔ تاہم آپ نے واپس حضرت ابراہیم ادہم کے پاس پہنچ کر تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ان کی گوش و گزار کیا۔ حضرت ابراہیم ادہم نے فرمایا، اے حذیفہ گھبراؤ نہیں، وہ شخص ابھی یہاں آئے گا، ذرا تھوڑا انتظار کرو۔ چند ہی ساعتیں گزری تھیں کہ وہی خچر سوار
اسی ویران مسجد میں آ پہنچا جہاں حضرت ابراہیم ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے آتے ہی آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف عزت و تکریم کے ساتھ لبکا وہ حضرت ابراہیم ادہم کے سر کو بوسہ دینے لگا۔ حضرت حذیفہ مرشی یہ تمام صورتحال دیکھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب اس نصرانی نے حضرت ابراہیم ادہم سے عرض کی، یا حضرت میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔